مصیبتوں کو ٹالنے والا، ان مصائب کو ختم کرنے والا، ان تکلیفوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے۔ ہمیں اپنی مشکلات میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنے مصائب و آلام کے اندر اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب کوئی مصیبت آتی تو حضور مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ بیماریوں میں اس سے شفا مانگے۔ اللہ اکبر! بدر کی لڑائی آپ دیکھیں، اللہ کے محبوب مصلی بچھا لیتے ہیں اور صحابہ ایک حضور کے لیے چھپر بنا جسے عریش کہتے تھے، اور اس کے نیچے حضور بیٹھ جاتے ہیں اور الہاؤ زاری کرتے ہیں۔ ساری رات حضور کی الہاؤ زاری میں گزرتی ہے، حتیٰ کہ حضور کی مبارک چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی ہے اور کندھے سے سرک کے حضور کے مبارک کمر پہ آ جاتی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کندھوں پہ اور سر پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، حضور بس کیجئے۔ لیکن حضور بار بار اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح جب میدان کارزار میں ہیں تو پوری قوت کے ساتھ اللہ کے محبوب کفار کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارا رجوع اللہ، اللہ کے ساتھ ربط اور اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اسی سے مانگنا، اسی کی حضور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا، یہ اگر ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، چونکہ مشکلات کو، مصائب کو، آلام کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو توڑنے والا وہ ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو مشکلات پتہ بھی نہیں چلتا گئی کدھر ہیں۔ میں اور آپ اللہ پر توکل اور بھروسہ جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی توحید کا فیضان ملے گا۔ آج بحیثیت مجموعی ہمارا توکل بہت کمزور ہو گیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تو بلکہ آج کل مانگنے کا ہمارا انداز بھی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہم اسباب پہ بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو ٹالنے کے لیے زیادہ تر اس کے جو ظاہری اسباب ہیں ہمارا فوکس وہی ہوتا ہے اور اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمارے دین نے انہیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مصیبت ہو تو ان مصیبتوں کو ٹالنے والا، ان مصائب کو ختم کرنے والا، ان تکلیفوں سے نجات دینے والا ہمارا رب ہے۔